جی بسم اللہ الرحمن الرحیم العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کثیر نعمتوں کا نزول فرمایا، لیکن انہوں نے نا شکری کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس مقام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کے لیے کہا تھا، تو وہاں پر پھر انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ ہمیں جو زمین چیزیں اگاتی ہیں ہمیں وہ دی جائیں۔ من و سلوا ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں جو زمین چیزیں اگاتی ہے، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا، جیسے ککڑی وغیرہ، گندم وغیرہ، یا پھر پیاز وغیرہ، تو انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آگے کیا ہوا اس کے بارے میں آج پڑھتے ہیں، تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں قال اتستبدلون الذین هو ادنی بالذی هو خیر۔ قال کے فاعل کے اندر دو قول ہیں کہ قائل کا فاعل کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ یہاں پر تفسیر کے اندر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کیا تم تبدیل کرتے ہو اس کو کہ جو ادنا ہے اس کے بدلے جو خیر ہے، جو اچھا ہے، جو خیر ہے، جو بہتر ہے، تم اس کے بدلے میں ادنا چیز کو بدلتے ہو، تبدیل کرتے ہو، یعنی خیر دے کر ادنا چیز لیتے ہو۔ تو ادنا کے بعد نکالا اخس، یعنی یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے خسیس سے۔ خسیس کا مطلب ہے کہ جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، جس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ تو یہ اس آسمانی، اس جنتی پھلوں کے مقابلے میں ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی زمین کی اگنے والی چیزوں کے لیے۔ تو جو خسیس ہے تم اس کے بدلے میں تم خسیس چیز لے رہے ہو، بہتر کو چھوڑ رہے ہو۔ تو اخص کے اندر جو غرض مفسر ہوگا وہ ہوگا ادنا کی مراد بیان کرنا۔ بالذی ہوا خیر کے بعد نکالا اشرف، تو اشرف یہ وضاحت ہے خیر کی۔ تو خیر یہ اصل میں اخیر تھا، یہ بھی اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، پھر قاعدے کے تحت یہ جو ہے وہ اخیر سے خیر بن گیا۔ تو خیر کا مطلب ہے اشرف، یعنی جو بہتر ہے، جو اچھا ہے، تم اس کے بدلے میں ادنا چیز کو کیوں طلب کرتے ہو۔ تو یہاں پر حمزہ استفہامی آ گیا، کہتے ہیں اتا خزونہ بدلہ، کہ کیا تم اس کے بدلے میں اس کا بدل لے رہے ہو، اس کے عوض اس کا بدل لے رہے ہو۔ تو یہاں پر یہ جو استفہام استعمال ہوا ہے، تو کہتے ہیں والحمزۃ للانکار فابوا ان یرجعوا فدعا اللہ فقال تعالی۔ یہ جو استستبدلون کے اندر جو حمزہ ہے، وہ حمزہ انکاری ہے، استفہام انکاری ہے، کہ کیا تم طلب کرتے ہو۔ تو انہوں نے بالکل بدلا، تو یہ حمزہ انکاری ہوا کہ کیا تم بدلتے ہو۔ تو یہ حمزہ جو ہے وہ استفہامیہ ہے لیکن انکاری ہے، یہ سوال کرنے کے لیے یا خبر دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انکاری ہے کہ تم تبدیل نہ کرو۔ پھر بھی انہوں نے انکار کیا، وَأَبَوْا أَن يَرْجِعُوا، انہوں نے انکار کیا کہ وہ رجوع کر لیں، وہ اپنی بات پر ڈٹے ہی رہے کہ ہمیں زمین والی چیزیں چاہیے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، فدعا اللہ فقال تعالی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسکنہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ٹھہرو اس شہر میں، بے شک تمہارے لیے وہ ہے کہ جس کا تم سوال کرتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ڈال دی گئی ذلت اور مسکینی کو، ان کے اوپر ڈال دیا گیا ذلت کو اور
مسکینی کو، اہبتو کے بعد نکالا انزلو یا انزلو، تم اترو، اترو یعنی ٹھہر جاؤ، مصرن، تو یہاں پر انزلو کے اندر جو غرض مفسر ہوگا وہ ہوگا اہبتو کی مراد بیان کرنا، معنی مرادی بیان کرنا۔ مصرن کے بعد نکالا من الامصار، یہ امصار میں سے ہے۔ ایک ہوتا ہے مصر، جو اس دور کے اندر بھی جس کو ایجپٹ کہا جاتا ہے، ابھی بھی جو ملک موجود ہے، اور دوسرا مصر ہوتا ہے جو ہے وہ عربی زبان کے اندر کسی شہر کو، کسی علاقے کو بھی مصر کہا جاتا ہے۔ تو جو مصر ملک ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے، اور جو مصر شہر کی معنی میں یا ملک کی معنی میں، تو اس سے مراد وہ جو ہے وہ منصرف ہوتا ہے۔ تو جو ملک ہے مصر ایجپٹ تو وہ غیر منصرف ہے، اور جو شہر کی معنی میں تو وہ غیر منصرف ہے۔ تو مصرن یہاں پر من الامصار نکال کر یہ بتایا کہ یہ مصر سے مراد وہ علاقہ نہیں ہے، بلکہ مصر سے مراد ایک کامن عام نام ہے، کامن نام ہے، یعنی یہ شہروں سے ہیں، امصار میں سے ہیں، یعنی یہ غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف ہے، اسی وجہ سے اس پر تنوین آئی ہے۔ تو غرض مفسر ہوگا مصرن کی وضاحت کرنا یا مصرن کی مراد بیان کرنا۔ اب کہتے ہیں فَإِنَّ لَكُمْ فِي فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو اس شہر میں تمہارے لیے، بے شک تمہارے لیے اس شہر میں وہ ہوگا جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ لکم کے بعد فی نکالا، تو فی سے مراد وہ شہر ہیں۔ من النبات یہ مفعول بہی ہوگا یا پھر یہ من بیانیہ ہوگا، یعنی جو نبات وغیرہ، یعنی نبات اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو زمین اگاتی ہے، اور ڈال دی گئی ان پر، ضربت کے بعد نکالا جعلت، تو ضربت مارنے کی معنی میں نہیں بلکہ بنانے کی معنی میں ہے یا ڈالنے کی معنی میں ہے، تو ان کے اوپر ڈال دی گئی یا ان کے اوپر بنائی گئی ذلت۔ تو غرض مفسر ہوگا ضربت کی مراد معنی مرادی بیان کرنا۔ ذلت کے بعد نکالا الذل والہوان، ذلت اور خواری، خوار ہونا، ذلیل ہونا، ان کے اوپر ڈال دیا گیا، کیونکہ زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں تو یہ ان کو گھر بیٹھے ہی نہیں مل رہی تھی، بلکہ ان کو کھیتی باڑی کرنا پڑ رہی تھی، زمین کو کھودنا پڑ رہا تھا، اور جو ہے ان کے اندر بیج کو ڈالنا پڑ رہا تھا، تو بئی معنی ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا گیا، یعنی وہ کھیتوں میں جاتے تھے اور یہ مزدوری وغیرہ کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہوتے تھے، تو مزدور بننا یہ بھی ایک قسم کی ذلت ہے۔ اور برخلاف اس کے کہ جو اس کو ان کو من و سلوہ ملتا تھا، تو ان کو گھر بیٹھے ملتا تھا، نہ ان کو بنانا پڑتا تھا، نہ ان کو کوئی چیز کرنی پڑتی تھی، بس دسترخوان پر بیٹھتے تھے اور ان کو آسمان کی طرف سے ان کو نازل ہو جاتا تھا۔ والمسکنہ، اور مسکینی بھی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ مسکینی کیا ہے؟ یعنی فقر کا اثر، ایک بندہ فقیر ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ چیز نہیں ہوتی، تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین، تو فقیر ہونے میں اور مسکین ہونے میں فرق ہے، یہ کتب فقہ کے اندر اس کے اندر فرق کیا گیا ہے۔ جو فقیر ہوتا ہے وہ مسکین سے زیادہ حقدار ہوتا ہے، فقیر کے اندر زیادہ حاجت ہوتی ہے، وہ زیادہ محتاج ہوتا ہے، لیکن مسکین زیادہ محتاج نہیں ہوتا، فقیر زیادہ محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسکنہ کے بعد نکالا یعنی اثر الفقر، یعنی فقر کی اثر پر ان کو مسلط کیا گیا، من السکون، تو یہ سکون میں سے ہیں، یعنی سین کے سکون میں سے، والخزی، اور ان پر خواری کو بھی مسلط کیا گیا۔ فہی لازمۃ لہم، تو یہ ان کو لازم ہے، فہی لازمۃ لہم، تو یہ ان کو لازم، کیا خواری ہونا، خوار ہونا، ذلیل ہونا، یہ ان کے اوپر لازم ہی ہے۔
جہاں بھی آپ دیکھیں گے یہودی وہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ ہٹلر نے جو یہودیوں کو مارا تھا، تو سب سے بڑی ذلت اور خواری ان کی ہٹلر نے کی تھی کہ سب یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اسی طرح اگرچہ آج کے زمانے کے اندر یہودیوں کے پاس مال ہے، پیسے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کی عزت نہیں ہے۔ آگے اسی کا بیان کہتے ہیں وہ ان کانوا اغنیاء لزوم الدرہم درہم المضروبۃ لسکتہ، اگرچہ وہ مالدار ہیں، اگرچہ وہ مالدار ہوں اور ان کے جو سکے ہیں درہم والے وہ ان کے پاس ہوں۔ لزوم الدرہم مضروبتیں جو درہم بنائے گئے ہیں اس سکے کی وجہ سے، سکہ ایک لوہے کا ہوتا ہے بنا ہوا درہم کا، تو درہم سے جو لوہے کے سکے بنائے گئے تو ان کو یہ نام دیا گیا سکے والا۔ تو اگرچہ وہ سکے والے ہوں، درہموں والوں ہوں، لزوم الدرہم اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال ہو، مالدار ہوں۔ اگرچہ وہ مالدار ہوں گے، امیر ہوں گے، لیکن پھر بھی کیا ہوں گے، ان کے اوپر ذلت اور خواری لازم ہوگی۔ غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے غضب کے ساتھ لوٹے یا غضب کے ساتھ پلٹے۔ باؤ مانا لوٹنا، پلٹنا۔ باؤ کے بعد نکالا رجعو یعنی لوٹے۔ غرض مفسر ہوگا باؤ کی معنی مرادی بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور یہ ان کو ذلیل و رسوا کرنا، ان پر غضب کرنا، یہ کس وجہ سے تھا؟ تو کہتے ہیں یہ اس وجہ سے تھا کہ بے انہم کانو، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے، اور انبیاء کرام کو شہید کرتے تھے بغیر حق، نا حق شہید کرتے تھے۔ تو ان پر جو ذلت کو مسلط کیا گیا کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو غضب نازل کیا، تو یہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وہ، اللہ تعالیٰ کی انعامات کا اور نشانیوں کا انکار کرتے تھے، اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے، شہید کرتے تھے۔ ذالک کے بعد الضرب والغضب نکالا کہ ان پر مسکینی اور ذلت کو مسلط کرنا اور ان پر غضب اللہ تعالیٰ کا ہونا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذالک کا مشارن الیہ بیان کرنا غرض مفسر ہوگا۔ کس وجہ سے تھا؟ اس وجہ سے تھا کہ بے سبب انہم، اس سبب سے تھا کہ انہوں نے انکار کیا۔ غرض مفسر ہوگا با کا سببی ہونا بیان کرنا، کہ با یہاں پر کسی اور معنی کے اندر نہیں بلکہ سبب کی معنی میں ہے، کہ ان کے ذلیل و خوار ہونے کا سبب کیا ہے۔ آگے زکریا و یحییٰ، نبیین کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام ذکر کیا ہے، یعنی انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تھا، تو اس وجہ سے ان پر یہ چیز مسلط کر دی گئی۔ تو انہوں نے ان انبیاء کرام کو شہید کیا تھا معاذ اللہ، بغیر حق کے یعنی ناحق قتل کیا، ظلمن شہید کیا۔ غرض مفسر ہوگا اس ادھر کے اندر نبیین کی جو ہے وہ مراد بیان کرنا، کہ نبیین سے کون مراد ہے، تمام نبیوں کو تو انہوں نے شہید نہیں کیا تھا، مراد بیان کرنا۔ آگے ظلمن، یہ بغیر الحق کی آسان معنی بیان کرنا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے۔ اعتداد کہتے ہیں حد کو تجاوز کرنا، حد کراس کرنا۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں یتجاوزون الحد فی المعاصی، نافرمانی کرنے میں انہوں نے حد کو تجاوز کر دیا، حد کو انہوں نے
اقتراض کر لیا۔ غرض مفسر ہوگا آیت کی یا تدون کی وضاحت کرنا، یا تدون کی وضاحت کرنا، تفصیل کرنا۔ وَقَرَّرَهُ للتاکید، اس میں اشارہ کو تاکید کے لیے تکرار کے ساتھ لایا گیا ہے۔ کررہ، تکرار کے ساتھ لایا گیا ہے، اس میں اشارہ کو تاکید کی لیے یا تاکید کی وجہ سے۔ اس میں اشارہ ذالک یہاں پر 2 مرتبہ آیا ہے، بغضب من اللہ ذالک بانہم، ایک یہ ہے اور دوسرا ہے ذالک بما عصوا وکانوا، تو یہاں پر بھی ذالک ہے، وہاں پر بھی ذالک ہے، تو یہاں پر تکرار کے ساتھ اس لیے لایا گیا ہے تاکید ہوتا کہ، ٹھیک ہے۔ غرض مفسر ہوگا وجہ تکرار بیان کرنا کہ تکرار کیوں کیا گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں، آخری آیت پڑھیں گے، کہتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے یا نصارہ ہوئے اور سابعی ہوئے، سابعی یہ بھی ایک مذہب ہے، تو جو سابعی ہوئے، نصارہ ہوئے، یہودی ہوئے یا پھر مومن ہوئے، اور ان میں سے جو اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا، ومن آمن باللہ، جو اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا، آخرت کے دن پر ایمان لے آیا اور اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے یہاں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے یہاں، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت تھی اور اس کا ترجمہ۔ ان الذین آمنوا کے بعد نکالا بالانبیاء من قبل، اس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے تھے ان پر جن لوگوں نے ایمان لے آئے ان کو مانا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، ہم الیہود، اور جو یہودی ہوئے، اس کے بارے میں میں نے کل مختصر ناز کیا تھا کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو 12 قبیلے بنے تھے، ان میں سے ایک بیٹا یہودا بھی تھا، تو جی اس وجہ سے اس شخص کے جو قبیلہ بنا تھا وہ یہودی کہلاتا ہے، تو یہ وہی یہودی ہے۔ والنصارہ، اور جو نصارہ بنے، جو عیسائی بنے اور جو سابعی بنے۔ آگے کہتے ہیں طائفتم، تو یہاں پر ہم الیہود کے اندر جو غرض مفسر ہوگا وہ ہوگا ہادو کی آسان معنی یا مراد بیان کرنا۔ اب سابعی کون ہے؟ کہتے ہیں طائفتم من الیہود یا بالنصارہ، یہ بھی ایک یہودیوں کا یا پھر نصارہ کا، عیسائیوں کا ایک گروہ ہے جو کہ غیر مسلم ہے، تو ان میں سے، یہودیوں میں سے، نصارہ میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ کی ذات پر، منہم، یہ بیان کیا کہ ان لوگوں میں سے، تو سارے کے سارے یہودی گمراہ نہیں تھے بلکہ ان کے اندر ایمان والے بھی تھے، نصارہ کے اندر بھی ایمان والے تھے۔ فی زمان نبی جنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ایمان لے آئے اور صالح عمل کیے بشریعتی ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، آپ کی شریعت پر، تو ان کے لیے ثواب ہوگا، یعنی ان کے اعمال کا ثواب ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ آگے کہتے ہیں روعیہ فی ضمیر آمن، آمن کے ضمیر سے رعایت لی گئی ہے، و عمل، اور عمل کے ضمیر سے رعایت لی گئی ہے، لفظ مما، لفظ من، و فی ما بعدہ معنی ہو، معنی کے لفظ کے اعتبار سے آمن اور عمل کی ضمیر کے اندر رعایت کی گئی ہے، اور جو اس کے بعد ہے اس کے اندر اس کی معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ یہاں پر 2 چیزیں استعمال ہوئی ہیں، ایک ہے من آمن، تو من جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو جمع کا صیغہ یعنی من، اس کے اندر مفرد بھی مراد ہو سکتا ہے، جمع بھی مراد ہو سکتا ہے، تو آمن کے اندر ضمیر کا اعتبار کیا گیا ہے، اور جو عمل ہے اس کے اندر بھی ضمیر کا اعتبار کیا گیا ہے من کے لفظ کے اعتبار سے۔ من جو لفظ ہے یہ مفرد ہے، تو لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے آگے جو فعل آیا گیا ہے عملہ اور
आमन। तो ये जो फेल आए गए हैं, ये मिन के लफ्ज का एतबार करते हुए इनको मुफरद लाया गया है। और आगे जो जमा लाया गया है, वला हुम यहजनून, ना ही उनको, ना ही वो गमगीन होंगे, तो यहाँ पर जमा लाया गया है। पीछे था मुफरद, यहाँ पर है जमा। तो मन के माना का एतबार करते हुए यहाँ पर जमा लाया गया है। लफ्ज का एतबार करते हुए मुफरद लाया गया था पीछे, और मन की माना का एतबार करते हुए यहाँ पर जमा लाया गया है। तो दो तरह से इसकी जो है वो माना को बयान करते हुए और जमीर को लाया गया है। ठीक है, ये समझ आ जी गया आखिरी मसला। जी जी। चलें, इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अब उसूल शाशी पढ़ते हैं।